میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں، یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ عز و جل نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور ضمناً یعنی اس کے ساتھ وہ مسجد میں کھانا پینا وغیرہ بھی جائز ہو جائے گا کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر ان کلمات سے دعا مانگی، اللہم اغفر لی وارحمنی، یعنی اے اللہ عز و جل مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تو نے جلدی کی، اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما ہوا اہلہ وصلی علی ثم ادعوہ، یعنی جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ تبارک و تعالی کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے، پھر مجھ پر درود پاک پڑھ اور اس کے بعد دعا مانگ۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، پھر نماز سے فارغ ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا المصلی ادعو تجب، اے نمازی تو دعا مانگ قبول کی جائے گی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ روایت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنی دعا کی قبولیت کا طالب ہے تو اسے چاہیے کہ دعا سے قبل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی ثنا بیان کرے، حمد بیان کرے اور پھر دعا مانگے تاکہ اس کی دعا قبول ہو۔ بچیں بیکار باتوں سے، پڑھیں ایک کاش کثرت سے، تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک ہم مولا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، کہ اگر نیت نہیں ہے عمل خیر کرنے سے قبل، عمل خیر کرنے سے پہلے اگر کوئی نیت نہیں ہے تو اس عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں ہوں گی، یعنی جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو جب بھی کوئی عمل خیر کیا جائے تو اس سے پہلے ثواب کی نیت کر لینی چاہیے، اور نیت صرف ایک نہیں، جتنی بن پڑے، جتنی ہو سکے حسب موقع اتنی نیتیں کر لینی چاہیے، کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی تو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ آئیے آپ کی بارگاہ میں کچھ نیتیں پیش کرتا ہوں اور پھر میں بھی کرتا ہوں۔ نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھوڑنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ اب میں اپنی نیتیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، انشاءاللہ عز و جل دیکھ کر بیان کروں گا حسب موقع۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس میں دیے ہوئے احکام کی انشاءاللہ عز و جل پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، اشعار پڑھتے نیز عربی انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو انشاءاللہ عز و جل بولنے سے بچوں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت میں ایک حکایت نقل فرماتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا۔ ایک بار اس نے اپنی معشوقہ پر قابو پا لیا، لوگوں کی ہلچل سے اس نے اندازہ لگایا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اس عورت سے پوچھا کہ لوگ کس ماہ کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ عورت نے کہا رجب کا۔ وہ شخص حالانکہ غیر مسلم تھا، مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی تعظیماً فوراً الگ ہو گیا اور گناہ کے کام سے باز رہا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو
حکم ہوا کہ ہمارے فلاں بندے کی ملاقات کو جاؤ. آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور اللہ عز و جل کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب ارشاد فرمایا. یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں آپ نے رجب المرجب کی بہاریں کہ اس ماہ کی تعظیم کر کے جب ایک غیر مسلم کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تو ذرا سوچئے کہ جو مسلمان ہو کر اس ماہ کی تعظیم کرتے ہوئے اس میں گناہ نہ کرے، جھوٹ، غیبت، چغلی، فریب، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرے، نیز پورا مہینہ عبادت اور ریاضت میں گزارے، نمازوں کی پابندی کرے، عشاء کو چاش کے نوافل پڑھے، نماز تہجد ادا کرے، اس ماہ کے نفلی روزے بھی رکھے، شب میں قیام اور تلاوت قرآن بھی کرے، تو ایسا شخص اللہ عز و جل کی طرف سے کیسے کیسے انعامات و اکرامات کا مستحق ہوگا. بہرحال ہمیں چاہیے کہ جب بھی یہ بابرکت مہینہ تشریف لائے تو اس میں خوب خوب عبادت و ریاضت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے کفن کی واپسی مع رجب المرجب کی بہاریں میں ارشاد فرماتے ہیں، مکاشفت القلوب میں ہے کہ رجب در اصل ترجیب سے مشتق یعنی نکلا ہے کہ اس کے معنی ہے تعظیم کرنا. یعنی میں آپ کو یہ میرے سنت میں رسالے میں جو یہ رجب کے معنی تحریر فرمائے وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس کے معنی ہے تعظیم کرنا. اس کو العصب یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے. اور اسے رجب بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. اور اس نہر سے وہی شخص پانی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا. غنیت الطالبین میں ہے کہ اس ماہ کو شہر رجم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم یعنی سنگسار کیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دیں. اس ماہ کو اسم یعنی خوب بہرا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس ماہ میں کسی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کے بارے میں نہیں سنا گیا. اللہ عز و جل نے گزشتہ امتوں کو ہر مہینے میں عذاب دیا اور اس ماہ میں کسی قوم کو عذاب نہ دیا. رجب المرجب بھی ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کی حرمت و عظمت کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ التوبہ میں ان مہینوں کی حرمت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم. ترجمہ کنز الایمان، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان
اس آیت کریمہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 تو ملے ہوئے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3 ملے ہوئے، اور 1 مہینہ علیحدہ یعنی رجب۔ یہ چاروں مہینے اسلام سے پہلے ہی محترم مانے جاتے تھے، اور مزید فرماتے ہیں کہ ان کا احترام اب بھی باقی ہے کہ ان میں عبادات کی جاویں، گناہ سے بچا جاوے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تمام مہینے، تمام دن، تمام جماعتیں درجے میں برابر نہیں تو انسان آپس میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تفسیر خزائن العرفان میں تو واقعی مقام غور ہے کہ جب سب مہینے آپس میں مقام و مرتبے کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں تو سب انسان برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ آپ دیکھیں کہ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم کہ یہ چاروں مہینے افضل، یوں دیکھا جائے تو چونکہ مہینوں کا ہمیں پتا چلا کہ مہینے بھی افضل ہیں ایک دوسرے سے، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ انسان کہ جب مہینے تمام آپس میں برابر نہیں ہیں تو تمام انسان آپس میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً کوئی افضل اور کوئی مفضول۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ولیوں اور نبیوں کو بارگاہ الہی عز و جل میں ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ نفوس قدسیہ عام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مہینے اسلام سے پہلے بھی قابل احترام تھے، یعنی ان مہینوں کی حرمت اسلام کی تشریف آوری سے پہلے بھی تھی، اور اسلام نے بھی ان مہینوں کے احترام کو باقی رکھا، صرف باقی نہ رکھا بلکہ ان کے احترام کو مزید بڑھا دیا، اور ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے باز رہنے کا حکم دیا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز ایمان، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ یعنی یہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ ان مہینوں کی عزت اس طرح کرو اور ان کو قابل احترام اس طرح بناؤ کہ خصوصیت سے ان 4 مہینوں میں کوئی گناہ نہ کرو، کہ ان میں گناہ کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی آمد پر ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کر دیں، عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جائیں، اور گناہوں سے ناتا توڑ کر اپنے رب عز و جل سے لو لگا لیں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ، گالی گلوچ اور مسلمانوں کی دل آزاری، رشتہ داروں سے قطع تعلقی، فلم و ڈراموں اور ہر قسم کے گناہوں سے بچتے ہوئے سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں۔ نیز نماز اور دیگر فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل و مستحبات کی بھی ادائیگی کی کوشش میں لگ جائیے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ ایک بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ گناہوں کی کتنی نحوست ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی کیا کیا وعیدیں ہیں، نماز چھوڑنے کی کیا کیا وعیدیں ہیں، نماز قضا کرنے پر کیا کیا وعیدیں ہیں، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ غیبت کے بارے میں ہمیں معلوم، جھوٹ کے بارے میں معلوم، چغلی کے بارے میں معلوم، یعنی کیسے کیسے گناہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ان گناہوں کے آخر نحوست ہے، ان گناہوں کے نقصانات ہیں، مگر حیرت یہ کہ ان کی نحوست کے بارے میں علم ہونے کے باوجود ہم اس دلدل میں غرق ہوتے جا رہے ہیں، بجائے کہ ہم اس میں کمی کریں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہمیں ان گناہ کرنے میں گھبراہٹ تک بھی نہیں ہوتی۔ تو مقام غور ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہ کرتے کرتے ہم گناہوں کے اتنے عادی ہو گئے کہ ہمیں گناہ کرنے کا احساس ہی نہیں رہا؟ یاد رکھیے، بعض صالحین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا ہے، بے شک گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے،
صالحین نے کیا فرمایا ہے کہ بے شک گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، طاعت یعنی عبادت کے لیے موقع نہیں ملتا، نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی نصیحت و بیان سن کر دل پر اثر نہیں ہوتا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے قلب یعنی دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اس کا قلب صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کے بجائے دوبارہ گناہ کر لے تو یہ سیاہی مزید بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ محیط دل پہ ہوا ہے نفس امارہ، دماغ پر میرے ابلیس چھا گیا یا رب، دماغ پر میرے ابلیس چھا گیا یا رب، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کے پسندیدہ مہینوں میں رجب کا مہینہ ہے، یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ من عظم شہر رجب فقد عظم امر اللہ، جس نے اللہ عز و جل کے مہینے رجب المرجب کی تعظیم کی، اس نے اللہ عز و جل کے حکم کی تعظیم کی۔ ومن عظم امر اللہ ادخلہ جنات النعیم وَأَوْجَبَ لَهُ رِضْوَانَهُ الْأَكْبَرُ، اور جس نے خدا تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کی، اللہ عز و جل اس کو نعمتوں والے باغات میں داخل کرے گا اور اس کے لیے اپنی بڑی رضا واجب کرے گا۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اس حدیث پاک سے ماہ رجب المرجب کی زبردست شان و عظمت کا پتہ چلتا ہے، اور وہ اس طرح کہ یوں تو تمام ہی مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اور سب کو اسی نے پیدا فرمایا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ رجب المرجب کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ نیز حدیث پاک میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس نے اس مہینے کی تعظیم کی اللہ عز و جل اسے نعمتوں والے باغات عطا فرمائے گا اور اس سے راضی ہو جائے گا۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی رہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب جہنم سے نجات پا کر جنت میں چلا جائے۔ تو اس خواہش کی تکمیل کے اسباب میں سے ایک سبب ماہ رجب المرجب کی تعظیم کرنا بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی خوب تعظیم کریں۔ تعظیم کس طرح؟ کہ اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، خوب ریاضت میں یہ مہینہ گزاریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ یعنی اس مہینے میں عبادت تو ویسے پورے 12 ماہ کرنی چاہیے، مگر اس ماہ میں خصوصیت کے ساتھ کرنی چاہیے، اور گناہوں سے بھی 12 ماہ بچنا چاہیے، مگر اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ بچنا چاہیے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور نیکیوں کی خوب کثرت کر کے اس مہینے میں عبادت کے بیج بونے کی کوشش کریں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کثیر تعداد ایسی بھی ہے کہ جسے اس ماہ مقدس کے بارے میں کچھ معلومات ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رجب کی کیا عظمت ہے، رجب کی کیا شان ہے۔ اگر پتہ بھی ہے تو اس کی عظمت کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اس ماہ مبارک میں ایسوں کا عبادت اور ریاضت کرنا تو درکنار، بلکہ انہیں تو یہ بھی بعض کو تو یہی معلوم نہیں ہوتا کہ مہینہ کب آیا اور کب تشریف لے گیا، اور وہ لوگ بیچارے ایسے مبارک ایام کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں، اور اسی طرح جس طرح دیگر ایام گزارتے اس طرح ماہ رجب کے ایام بھی اسی طرح گزار دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایسوں کو ایسی صحبت میسر نہیں، ایسا ماحول میسر نہیں کہ جو ان کو رجب المرجب کے بارے میں بتائے، اس کی شان و عظمت بیان کرے اور اس میں عبادت و ریاضت کے فضائل بتائے اور ان کو عبادت و ریاضت کی ترغیب دلائے، اور اس ماہ میں خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا ذہن دے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، اس میں نہ صرف ان ماہ مبارک کی ان مقدس مہینوں کی تعظیم کا ذہن دیا جاتا ہے، بلکہ اس پر عمل کی ترغیب بھی دلائی جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم سبھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں تو انشاءاللہ عز و جل نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا اور ان مقدس مہینوں کی تعظیم کرنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ یقین مانیے کہ نیک بننے، گناہوں سے بچنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے فی زمانہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ نہ صرف خود ہم ہر دم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، بلکہ دوسروں کو بھی اس مدنی ماحول سے وابستگی کی ترغیب دلاتے رہیں۔ کہیے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کی نیکی کی دعوت سے صرف ایک فرد عشق رسول کا جام پی گیا اور وہ راہ ہدایت پر آ گیا اور اسے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھا گیا اور وہ راہ سنت پر آ گیا اور اسے نمازوں کی لذت حاصل ہونا شروع ہو گئی، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا۔ نبی حاشر رسول صابر و شاکر محبوب رب قادر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد کن سے فرمایا؟ یہ ارشاد فرمایا امام الاولیاء
حضرت علی المرتضی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی شخص کو راہ راست پر لے آئے تو یہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ رہیں بھلائی کی راہوں میں گام زر ہر دم، رہیں بھلائی کی راہوں میں گام زن ہر دم، کرے نہ رخ میرے پاؤں گناہ کا یا رب، کرے نہ رخ میرے پاؤں گناہ کا یا رب، کرم سے نیکی کی دعوت کا خوب جذبہ دے، کرم سے نیکی کی دعوت کا خوب جذبہ دے، دو دھوم سنت محبوب کی مچا یا رب، دو دھوم سنت محبوب کی مچا یا رب، آمین جاہ نبی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے رجب کے 3 حروف کی نسبت سے اس کی فضیلت پر 3 احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا، تم پر لازم ہے کہ ماہ رجب کی راتیں قیام میں گزارو اور اس کے دن روزے کی حالت میں گزارو، اور جو شخص اس مہینے کے کسی دن میں 50 رکعت نماز پڑھے، اس طرح کہ ہر رکعت میں بقدر استطاعت قرآن پاک کی تلاوت کرے، تو اللہ عز و جل اس شخص کو اس کے بالوں اور روحوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے مہینے میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے، اس مہینے میں نیکیوں کا اجر دگنا دیا جاتا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں مشکلات حل ہوتی ہیں، اور اس مہینے میں مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ بس جو شخص اس مہینے میں کوئی بھلائی کا کام کرے تو اس کو کئی گنا اجر دیا جاتا ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بس بے شک اس کے ہر لمحے میں کئی افراد کو اللہ عز و جل آگ سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ احادیث مبارکہ میں ماہ رجب کے کیسے عالیشان فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر پہلی حدیث یہ ہمیں زبردست مدنی سوچ فراہم کرتی ہے، اور وہ یہ کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رجب المرجب کی راتوں میں خوب عبادت کرنے اور دن میں روزے رکھنے کی جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس قدر زیادہ تاکید فرمائی، تو ہمیں اس مہینے میں
کس قدر عبادت و ریاضت کی ضرورت ہے۔ اور پھر دوسری حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ ماہ رجب ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اس میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں اور مشکلات حل ہوتی ہیں، نیز اس ماہ میں کی جانے والی بھلائی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جبکہ آخری حدیث پاک میں ایک نصیحت اور ایک بشارت بیان کی گئی ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ کہ ماہ رجب میں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، یہ نصیحت، اور بشارت کہ اس ماہ مقدس کی ہر ساعت میں اللہ عز و جل کئی افراد کو نار دوزخ سے نجات کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس مہینے میں خوب استغفار کریں تاکہ اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی جہنم سے آزادی پانے والے خوش بختوں میں شامل فرما دے۔ اور یاد رکھیے کہ زندگی میں توبہ کی توفیق اور اس کا موقع ملنا بہت ہی بڑی سعادت ہے، اور یوں تو بہت سے لوگوں کی زندگی میں شب معراج، شب براءت اور شب قدر جیسی مقدس راتیں، اور اسی طرح رجب، شعبان اور رمضان جیسے مبارک مہینے بار بار آتے ہیں، مگر انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی، بلکہ بہت سے لوگ شاید ان مبارک لمحات میں ہر بار یہ سوچ کے رہ جاتے ہوں گے کہ یار ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، ابھی گناہ کر لو، بہت زندگی پڑی ہے، پھر کبھی توبہ کر لیں گے۔ دیکھو فلاں بھی تو اتنی عمر میں مرا ہے، فلاں کا انتقال بھی تو اتنی عمر میں ہوا، فلاں دیکھو، میرے دادا دیکھ لو، میرے والد دیکھ لو، میرے چچا دیکھ لو، میرے تایا دیکھ لو، میرے پڑوسی کو دیکھ لو، میرے فلاں رشتہ دار کو دیکھ لو، یہ دیکھو فلاں جا رہا ہے لاٹھی پہ، عصا کے سہارے پہ جا رہا ہے، دیکھو اس کی عمر کتنی بڑی ہے، تو ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، بعد میں پھر کبھی توبہ کر لیں گے۔ مگر افسوس کہ توبہ سے غفلت کرتے کرتے بالآخر موت آ جاتی ہے اور وہ اس سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے، ہر مسلمان کیا بلکہ موت کے بارے میں تو ہر شخص کو معلوم ہے کہ موت آنی ہے، نہ اس کا انکار کافر کرتا ہے، کافروں کی جتنی اقسام ہیں ان میں سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا موت کا، یعنی دہریہ تک بھی موت کا انکار نہیں کرتا۔ موت تو ایک ایسی ہے کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، تو موت آنی ہے، مگر یہ نہیں معلوم کہ کس کی موت کب آنی ہے، کہ کس کا کب وقت پورا ہو جائے، کس کے کب سانس ختم ہو جائیں، کہ کس کا کب اس دنیا میں پانی ختم ہو جائے، یہ نہیں معلوم۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کئی ایسے افراد کو کہ راہ چلتے ہوئے گاڑی آئی، اس بیچارے کو ٹھوکر لگی اور اس کا انتقال ہو گیا، حالانکہ بیچارہ کس کام سے نکلا تھا، پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا تھا، کس ارادے سے جا رہا تھا، مگر اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، گاڑی آئی، گاڑی نے ٹھوکر ماری تو سبب بنا، ورنہ در حقیقت تو اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ تو کئی ایسے واقعات جو ہم سنتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ موت آتی ہے مگر کسی کو اپنا وقت نہیں معلوم کہ کب کسی نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو بہرحال ایسے بے شمار ہیں کہ جو بیچارے اس غفلت کے باعث توبہ سے محروم رہ جاتے ہیں اور اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ ابھی زندگی بہت پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے، غور و تفکر کیجئے کہ ہمیں توبہ سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ تو ہمیں توبہ و استغفار سے غفلت نہیں کرنی چاہیے کہ خود رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
امت کی ترغیب کے لیے دن میں کئی کئی بار توبہ کیا کرتے تھے. چنانچہ فیضان ریاض الصالحین میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ. اے لوگو اللہ سے توبہ کرو اور اسے بخشش چاہو، بے شک میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں توبہ و استغفار بھی نماز روزے کی طرح عبادت ہے. کہ توبہ اور استغفار بھی نماز اور روزے کی طرح عبادت ہے. اس لیے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بکثرت توبہ و استغفار کیا کرتے تھے. ورنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، گناہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب بھی نہیں آتا. اور صوفیہ فرماتے ہیں، صوفیہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اور وہ حضرات عبادت کر کے توبہ کرتے ہیں. استغفار کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور یاد رہے کہ استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا اور بخشش چاہنا. استغفار کا کیا مطلب ہے؟ مغفرت طلب کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں استغفار کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے سوائے اللہ کے. تفسیر در منصور میں ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ابلیس نے چیخ چیخ کر اپنے لشکر کو پکارا، اپنے سر پر خاک ڈالی اور خوب آہوزاری کی، حتیٰ کہ تمام کائنات سے اس کے چیلے جمع ہو گئے اور بولے اے ہمارے سردار تجھے کیا ہو گیا؟ وہ بولا قرآن میں ایک ایسی آیت اتری ہے کہ اس کے بعد کسی بنی آدم کو کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا. اس کے لشکریوں نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ ابلیس لعین نے انہیں مذکور آیت خبر دی تو اس کے چیلوں نے کہا ہم ان پر خواہشات کے دروازے کھول دیں گے کہ وہ توبہ و استغفار نہ کر پائیں گے اور وہ اسی خیال میں ہوں گے کہ ہم حق پر ہیں. یہ سن کر شیطان مردود خوش ہو گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ حکایت میں شیطان کے چیلوں کا یہ کہنا انتہائی قابل تشویش ہے کہ ہم ان پر خواہشات کے دروازے کھول دیں گے کہ وہ توبہ و استغفار نہ کر پائیں گے اور وہ اسی خیال میں ہوں گے کہ وہ حق پر ہیں. ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.